حضرات محترم، یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ حج کے مہینے ہیں۔ ذی القعدہ، ذی الحجہ اور پہلے شوال، یہ حج کے مہینے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کردہ ایک اہم فریضہ جسے حج کہتے ہیں مسلمان ادا کرتے ہیں، اور ان دنوں میں پوری دنیا سے عازمین حج کا ارادہ رکھنے والے اپنا سفر حج، رخصت سفر کا سامان باندھ کر اللہ کے گھر کی طرف ارادہ کر کے چلتے ہیں۔ حج یہ وہ اہم حکم ہے جس پہ آ کے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرما دیا۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو دین کی ابتدا ہوئی، آدم علیہ السلام سے دین کی ابتدا ہوئی۔ حضرت آدم کا دور چلا اور انبیاء کا دور چلا، چلتے 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 جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل فرمایا۔ دین اسلام کو مکمل فرمایا، یہ پورا دین جس کی ابتدا آدم سے ہو، کچھ نبیوں تک آیا، پھر آتے آتے جناب نبی پاک علیہ السلام کی ذات پہ آ کے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے پیغمبر، آپ کی ذات پر آ کر ہم نے دین کو مکمل کر دیا۔ تو یہ ایک اہم حکم ہے جس پہ آ کے دین بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہودی علماء آئے، یہودی علماء حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، ہم قرآن شریف کے اندر ایک ایسا حکم جانتے ہیں، یہودی ہیں، ہم ایک ایسا حکم جانتے ہیں، اگر یہ حکم ہمارے شریعت میں اترتا تو جس دن یہ حکم اترا ہوتا اس دن کو ہم سالگرہ کے طور پر، برتھ ڈے کے طور پر اور جشن کے طور پہ وہ دن مناتے۔ جو آپ کے دین میں ہے اترا، ہمارے دین میں نہیں۔ اگر ہمارے دین میں یہ حکم اتر جاتا اس دن ہم خوشیاں مناتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ کون سا حکم ہے؟ کہنے لگے جی وہ جو آیت الیوم اکملت لکم دینکم۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے یہ آیت میں تم سے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ تم ایک خوشی کی بات کرتے ہو، ایک دن کے عید منانے کی بات کرتے ہو، ہماری جس دن یہ آیت نازل ہوئی ڈبل عید اور ڈبل خوشیاں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، جس دن نازل ہوئی، جس تاریخ کو نازل ہوئی اور جس وقت میں نازل ہوئی مجھے اس کا بھی پتہ ہے۔ پھر فرمانے لگے کہ عرفہ کا دن تھا، 9 ذی الحجہ، میرے پاس پیغمبر میدان عرفات میں اونٹنی پر سوار تھے اور نماز عصر کا وقت تھا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اونٹنی بوجھ سے نیچے بیٹھ گئی، اور جمعے کا دن تھا، ادھر سے میدان عرفات عید کا دن، ادھر سے جمعے کا دن، کیونکہ ہماری ڈبل عید تھی اس دن۔ یہ اپنی باتیں اپنے پاس رکھو، ہمیں دین نہ سمجھاؤ، ہم تم سے بہتر جانتے ہیں۔ تو بھائی یہ وہ آیت ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر یہ پورا دین آگے مکمل ہو گیا۔ جب حاجی کو یہ پتہ ہو کہ جو میں اب کام کرنے چلا ہوں یہ وہ اہم کام ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جس پہ آ کے دین کو مکمل کر دیا، تو اس کے اس کام کے اندر اخلاص اور بڑھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی، مجھ سے وہ فریضہ ادا کروانے لگے۔ حاجی یہ سوچے، اللہ نے مہربانی کی، مجھ سے وہ فریضہ ادا کروانے لگے کہ جس پہ آ کے شریعت اور اسلام مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ دین اور حج صرف ہم سے نہیں کروایا جا رہا، بھئی حج کرو، امت محمدیہ کو حکم آ گیا جی امت محمدیہ حج کرے،
اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو حج کا حکم دیا ہے، تمام انبیاء نے حج کیا ہے۔ آپ سنتے رہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے فرمایا آدم جنت تیرے لیے حلال کر دی گئی، حوا جنت تیرے لیے حلال کر دی گئی، فَكُلَا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمَا، جنت میں آدم پوری جنت حلال ہے، جہاں چاہو رہ سکتے ہو، جہاں سے چاہو کھا سکتے ہو۔ حوا تمہارے لیے بھی حلال ہے، جہاں سے دل چاہے کھاؤ، جہاں دل چاہے رہو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَ، اس ایک درخت شجر ممنوعہ کے قریب نہ جانا، بس اس کے قریب نہ جانا، باقی سارا حلال ہے، ساری جنت تمہارے لیے حلال ہے۔ حضرت آدم اور مائی حوا علیہم السلام ان دونوں چیزوں کی پابندی کرتے ہوئے اس حکم کو بجا لا رہے۔ حضرت آدم بھی مکمل طور پر، حضرت مائی حوا بھی، لیکن تیسرا ایک مخلوق جو جنت میں تھی جسے ابلیس کہا جاتا ہے، ابلیس آیا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور حضرت مائی حوا کے پاس اور آ کے کہنے لگا قاسمہما ربہما، تم دونوں کے رب کے نام کی قسم کھا کے کہتا ہوں، قاسمہما ربہما، تم دونوں کے رب کے نام کی قسم، لکما لمن الناصحین، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہاری خیر خواہی میں، خیر خواہی کے جذبے میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، یہ والا درخت کھا لو گے، یہ جس شجر ممنوعہ سے اللہ نے منع کیا ہے اس کو کھا لو، ہمیشہ کے لیے جنت میں رہ جاؤ گے، اور اگر نہیں کھایا اللہ جنت سے نکال دیں گے۔ مائی حوا اور حضرت آدم اس کی باتوں میں آ گئے اور اس درخت ممنوعہ کو لے لیا۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حج صرف اس امت کے ذمے نہیں تھا، صرف رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، باقی تمام انبیاء کی سنت ہے، باقی تمام انبیاء نے ادا کیے، باقی امتوں نے ادا کیے۔ حضرت آدم کھانا شروع ہو گئے، مائی حوا نے کھا لیا، اللہ نے منع کیا، دونوں کھا بیٹھے، جب کھا لیے بھول ہو گئی، چوک ہو گئی، جنتی لباس اتر گیا، جنتی لباس اتر گیا۔ حضرت آدم مائی حوا سے شرمانے لگے، مائی حوا حضرت آدم سے شرمانے لگے، وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے پتے توڑ کر اپنے اپنے سطر پر لگانے لگے، سطر چھپ جائے، سطر پہ نظر نہ آئے۔ تو پھر اللہ پاک نے فرمایا اہبطوا من الجنہ، آدم جنت سے نیچے چلو، حوا جنت سے نیچے چلو، ابلیس جنت سے نیچے چلو۔ مائی حوا کو اتار دیا، حضرت آدم کو بھی اتار دیا، ابلیس کو بھی اتار دیا۔ ایک تاریخی قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان میں اتارا گیا، ہندوستان میں اتارا گیا، مائی حوا کو کہیں اور اتارا گیا۔ اب حضرت آدم مائی حوا دونوں کے درمیان جدائیاں، صرف دو ہی انسان تھے، تیسرا انسان بھی کوئی نہیں تھا، تیسرے کی شناخت بھی نہیں تھی، پہچانتے بھی نہیں تھے، اور دونوں کے درمیان حد درجہ پیار بھی تھا، اور جب پیار کے بعد جدائی ہو جائے تو غم بھی تھا۔ دوسرا غم اللہ نے منع کیا، وہ جس سے منع کیا وہ کام ہو گیا، آدم اس کی وجہ سے بھی پریشان، کئی سالوں تک اتنا روئے کہ یہاں پہ رو رو کے کھال اور نالیاں بن گئی، اور پھر کئی سالوں تک شرم کی وجہ سے سر آسمان کی طرف نہیں اٹھایا کہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، مجھے شرم آتی ہے سر اٹھاتے ہوئے۔ یہ ان کی بات کر رہا ہوں جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے۔ آج بھی اللہ والے ایسے موجود ہیں جو زمین پہ سیدھا نہیں لیٹتے، اللہ سے شرم آتی ہے، کروٹ اور پہلو کے بل سمٹے رہتے ہیں۔ بھائی آج یہاں گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے سر کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ ارے ہمارے سر پہ پہاڑ آ جائے تو کتنے گھبرا جاتے ہیں، پہاڑ کے نیچے آ رہے ہیں، اور گناہ کرتے ہوئے نہیں گھبراتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے مومن کے لیے گناہ ایسے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہو، اور کافر کے لیے گناہ ایسے ہے جیسے مکی بیٹھی اور اڑا دی۔ حضرت آدم پریشان، اللہ گناہ ہو گیا، اللہ آپ کی نافرمانی ہو گئی، اور پھر دونوں کو جدا کر دیا گیا۔ حضرت آدم مائی حوا کے فراق اور اللہ کی لغزش میں اس لغزش میں روتے روتے زمانہ گزر گیا،
زمانہ دراز گزر گیا. بھئی رونا اللہ کے سامنے اور اپنی خطاؤں پہ رونا یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے ابکو، ارے اللہ کے سامنے رویا کرو. فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، رونا نہیں آتا رونے والی شکل بنا لیا کرو. رونے والی شکلیں اللہ کو بڑی محبوب ہیں، ان کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. آپ بھی بچے اولاد والے ہیں، بچے روتے نہیں ہیں لیکن رین 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 لگے رہتے ہیں. جب 10 روپے کا نوٹ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. ارے اگر انسان بھی یہی وظیفہ بنا لے، سجدوں میں گڑ گڑا رہے سبحان ربی الاعلیٰ، دعاؤں میں اللہ کی رحمت کو کھینچا جا سکتا ہے. اللہ غیور ذات ہے، بڑی جلدی اس کی رحمت کو غیرت آ جاتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام رو کے زمانہ گزر گیا، ایک لمبا زمانہ گزر گیا. پھر دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے فتلقا، توجہ فرمائے، فتلقا آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ. اللہ نے آدم علیہ السلام کے دل کے اندر ڈائریکٹلی دل کے اندر کچھ کلمات اتار دیے، دل کے اندر ڈائریکٹلی اتارے بغیر واسطہ کے. وہ دل کے اندر کلمات اتارے، ان کلمات کے ذریعے آدم علیہ السلام نے توبہ کی. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. پھر سر اٹھایا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ نافرمانی ہو گئی، ظلم ہو گیا. وَإِن لَّمْ اگر آپ نے رحم نہ کیا، آپ نے معافی نہ کی، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو برباد ہو گئے ہم برباد ہو گئے. لہٰذا رحمت مانگتے ہیں، لہٰذا مغفرت مانگتے ہیں، رحمت بھی فرما مغفرت بھی فرما. جب یہ کیا پھر اللہ آدم علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس ہستی کا واسطہ دے کر معافی مانگتا ہوں جس کا نام آپ کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آدم تجھے کیسے پتہ ہے میرے نام کے ساتھ کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے؟ اللہ پاک نے آدم سے پوچھا آپ کو کیسے پتہ؟ آدم عرض کرنے لگے ربا جب مجھے بنایا آدم کا جسد خاکی علیہ السلام کا یوں دیکھیں یوں لمبائی میں رکھا ہوا تھا 66 ذراعاً 60 گز لمبے تھے 33 ذراعاً 33 گز آدم علیہ السلام کا جسم چوڑا تھا یوں رکھا ہوا عرش کے سامنے. پھر آدم علیہ السلام کی روح کو لایا گیا. روح جب لائی گئی تو رومال کو ہٹایا گیا ٹرے سے، روح کو نکالا گیا اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ادخل فی جسد آدم، آدم کے جسم میں جاؤ. فطاف الروح جسد آدم، آدم علیہ السلام کے جسم کا چکر روح نے لگایا اور لگانے کے بعد عرض کی اللہ میں آدم کے جسم میں نہیں جانا چاہتی، آپ مجھے معاف فرما دیں. اللہ پاک نے فرمایا ادخل فی جسد آدم طوعا او کرہا، آدم کے جسم میں تجھے جانا پڑے گا، خوشی خوشی چلی جاؤ وگرنہ زبردستی جانا پڑے گا. ادھر دیکھیں جب آدم علیہ السلام کی روح آئی پورے جسم کا چکر لگانے کے بعد ناک کے نتھنے سے اندر گئی. جب اندر گئی روح اندر آئی. روح کی حقیقت اور کیفیت کو کوئی نہیں جانتا. روح کیا ہے، روح کیا ہے، حقیقت کیا ہے، کیفیت کیا ہے، ہم نہیں جانتے. قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا اور یہودیوں نے مشرکین نے سوال کیا اللہ کے نبی یسألونک عن الروح، روح کسے کہتے ہیں؟ مشرکین نے یہود سے پوچھا یہ نبی ہیں ہم نبی سے کیا سوال کریں؟ وہ کہتے ہیں نا مولوی دا علم چیک کرنا ہے. وہ نبی سے سوال کرتے تھے نبی لاجواب کرنے کے لیے. یہود سے پوچھ کہتے کیا سوال کریں. یہودیوں نے مشرکین سے کہا پوچھو روح کسے کہتے ہیں. مشرکین نے سوال کیا اللہ کے نبی سے اللہ کے نبی روح کسے کہتے ہیں. اللہ نے قرآن اتارا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے میرے پیغمبر آپ سے یہ روح کی حقیقت پوچھتے ہیں. قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کی حقیقت کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. یہ اللہ کا حکم ہے. میرے ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، آپ کا جسم حرکت میں، آپ کی نظریں مجھے دیکھ رہی، میں آپ کو دیکھ رہا. کیوں؟ اس لیے کہ روح اندر ہے. یہ روح نکل جائے پورا جسم موجود ہوتا ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ لاش ہے. لاش کا مطلب لاش ہے، اب یہ فنا ہو چکا ہے، برباد ہو چکا ہے، صرف اندر سے روح نکلی ہے. روح کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. حکم اندر سے نکل گیا ہے تو لاش ہو گئی ہے. تو آدم علیہ السلام کی روح اندر گئی. جب اندر گئی تو آدم علیہ السلام نے یوں نظریں کھولی تو سامنے اللہ کا عرش نظر آیا.
اور عرش کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا اللہ جس ہستی کا تیرے نام کے ساتھ نام لکھا اس کا واسطہ دیتا ہوں میری توبہ قبول فرما۔ اللہ پاک نے فرمایا آدم تیری توبہ قبول ہے، لیکن بتاتا چلوں وہ کون ہے، وہ تیری نسل سے پیدا ہوگا اور آخری نبی ہوگا، امام الانبیاء رحمت للعالمین بن کے آئے گا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو گئی۔ جب توبہ قبول ہو گئی پھر آدم ہندوستان سے چلے عرب کی طرف، پھر چلے کعبہ اور بیت اللہ کی طرف۔ جب بیت اللہ کی طرف چلے اور کعبہ کے قریب پہنچے، فرشتوں نے استقبال کیا، کس کا؟ آدم علیہ السلام کا۔ ہندوستان سے چلے بیت اللہ حج کرنے کے لیے، چلو حج بیت اللہ کے لیے۔ جب آدم علیہ السلام چلے اور کعبہ کے قریب پہنچے، خانہ کعبہ کے، بیت اللہ کے، تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کا استقبال کیا۔ جب آدم سے ملے تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو استقبال کے بعد ایک جو ہے نا وہ مبارکباد دی، آپ کا حج مقبول ہے، آدم آپ کا حج مقبول ہے، آپ کا حج مبرور ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا تم بھی حج جانتے ہو؟ تمہیں بھی پتہ ہے حج کسے کہتے ہیں؟ تمہیں بھی پتہ ہے طواف کسے کہتے ہیں؟ فرشتوں نے کہا ہاں ہم بھی حج جانتے ہیں، ہم بھی طواف کو جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا تم نے کب طواف کیا، تم نے کب حج کیا؟ فرشتوں نے کہا حضرت آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے ہم نے اس بیت اللہ کا طواف اور حج کیا۔ آپ کی پیدائش سے 2000 سال پہلے جب آدم علیہ السلام نے یہ بات کی، پھر فرشتوں سے پوچھا تم دوران طواف کیا پڑھتے تھے؟ جب میری پیدائش سے 2000 سال پہلے، میرے آنے سے 2000 سال پہلے تم بیت اللہ کا طواف کر رہے تو کیا پڑھتے تھے؟ فرشتوں نے کہا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب ہم حجر اسود رکن یمانی پہ پہنچتے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ وہ آدم سے چلا میرے پیغمبر تک اللہ نے ان ساری دعاؤں کو جاری فرما دیا، ساری دعائیں آج تک جاری کر دیں۔ فرشتوں نے بتایا ہم یہ پڑھا کرتے تھے، ہم یوں دعا کیا کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام نے 70 حج کیے، پیدل حج کرتے تھے، پیدل حج کیے۔ آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم پر عذاب آنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور حج بیت اللہ ادا کیا۔ اس کے بعد پھر قوم پہ عذاب آیا، پھر دنیا کو مٹا دیا گیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب زمانہ آیا، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا، بیت اللہ کے نشانات مٹ چکے تھے۔ طوفان نوح آیا، اللہ نے اٹھا لیا اور بچا کچا نشانات مٹ چکے تھے۔ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا یہ میرا گھر بناؤ، دوبارہ سے اس کو تیار کرو، اس کی بنیادوں کو اٹھاؤ۔ اللہ اس کی بنیادیں میں نہیں جانتا، کہ انجینئر ہم آسمان سے بھیجیں گے۔ حضرت جبرائیل بطور انجینئر آسمان سے زمین پہ آئے اور نقشہ بتایا، جی یہ دیوار ہے، یہ رکن یمانی ہے، یہاں پہ یہ، یہاں پہ یہ۔ ان دیواروں پہ دوبارہ کھڑا کیا گیا، باپ اور بیٹا دونوں، باپ معمار ہے، بیٹا مزدور ہے، باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی نبی ہے۔ باپ کو خلیل اللہ کا لقب ملا، بیٹے کو ذبیح اللہ کا لقب ملا۔ باپ بھی اللہ کے ہاں مقبول ہے، بیٹا بھی مقبول ہے، دونوں عظیم ہستیاں، دونوں بیت اللہ بنا رہے۔ بیت اللہ جب بن چکا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اللہ آپ کا گھر تو بن گیا ہے، آپ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، لہٰذا ہمیں اس کے حج کے افعال اور مناسک، حج کے جو احکامات ہیں ہم نہیں جانتے، اللہ ہمیں وہ بھی سکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت جبرائیل کو دوبارہ بھیجا، جاؤ جبرائیل ابراہیم کو حج کے افعال سکھا کے آؤ، حج کے احکامات بتا کے آؤ۔ حضرت جبرائیل بطور مبلغ کے آئے، بطور مبلغ، ایک ہوتا ہے معلم، ایک ہوتا ہے مبلغ۔ حضرت جبرائیل معلم نہیں ہے، مبلغ ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے۔ معلم استاد ہوتا ہے، حضرت جبرائیل پیغمبروں کا خادم ہے، وہ مبلغ ہے۔
معلم نہیں ہے، معلم اللہ کی ذات ہے، مبلغ کے طور پر اللہ کا یہ حکم ہے پہنچا دو پہنچا دو پہنچا دو، یہ حکم لے کر آئے۔ پھر حضرت ابراہیم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام منی میں گئے، عرفات میں گئے، مزدلفہ میں گئے۔ یہ منی ہے، یہ عرفات ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہ آپ نے سارے احکامات ادا کرنے۔ جب عرفات میں لے گئے سارے افعال حج سکھا دیے، پھر جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم آپ حج کے افعال کو جان گئے اور پہچان گئے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا ہاں میں نے حج کے سارے احکامات کو جان لیا اور پہچان لیا۔ چونکہ عرفات حج کا وقوف عرفات کے میدان میں ٹھہرنا اہم رکن ہے۔ اگر کوئی حاجی صرف لاٹھی ٹیک دے وہاں جا کر، بیمار ہے بے ہوش ہے، صرف اس کی لاٹھی ٹیک دی جائے اس کا حج مقبول ہو جاتا ہے۔ وہاں جانا ضروری ہے۔ کہا جی پہچان گئے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے پھر حضرت ابراہیم سے فرمایا ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کرو حج کا، اللہ کا گھر بن گیا ہے، آپ کو حج کے احکامات سکھا دیے گئے، مناسک حج بتا دیے گئے، اب پوری کائنات میں اعلان کرو میرا گھر بن چکا ہے، بیت اللہ تعمیر ہو چکا ہے، دنیا کے اندر پوری زمین پہ جتنے انسان بس رہے ہیں ان میں اعلان کرو آؤ اب اس گھر کی زیارت کے لیے، آؤ اس گھر کے طواف کے لیے، اور آؤ اس سرزمین میں حج کے احکامات ادا کرنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ میری آواز کہاں تک اور کن تک پہنچاؤں گا میں؟ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم اعلان تیرے ذمے ہے، تیری آواز کو اٹھا کر زمین سے لے کر عالم ارواح تک لے جانا اور زمین سے لے کر تحت الثری تک لے جانا، مشرق سے مغرب شمال سے جنوب لے جانا تیرے رب کا کام ہے۔ تو اعلان تو کر وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم اعلان کرو اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا وعلا کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ دنیا کے دراز علاقوں سے پیدل سفر کرتے ہوئے، اپنے جانوروں کو سواریوں کو تھکاتے ہوئے، پیدل سفر کرتے ہوئے، پیروں میں آبلے اور چھالے پڑتے ہوئے ساری دنیا سے لوگ آئیں گے۔ ابراہیم تم اعلان تو کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے ندائے ابراہیم علیہ السلام اعلان، جو میں آیت پڑھی ہے نا، اس آیت کی تفسیر میں علامہ جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے حاشیے میں ایک بات لکھی ہے۔ ایک شخص محمد بن یاسین، وہ طواف کر رہا بیت اللہ کا۔ یاد رکھنا ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی اس کا اثر کہاں تک پہنچا۔ وہ محمد بن یاسین ایک شخص ہے بیت اللہ کا طواف کر رہا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ کہتے وہ محمد بن یاسین کہتے میں طواف کر رہا، ایک شیخ نے، بوڑھے شخص نے میرا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگا من این جئتا، کہاں سے آئے ہو؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو میں نے کہا جئت من خراسان، میں خراسان سے آیا ہوں۔ اس شیخ اور بوڑھے شخص نے پوچھا کتنا سفر ہے خراسان کا اور بیت اللہ کا، آپس میں کتنا سفر ہے؟ میں نے کہا 3 ماہ کا، 3 سے 4 ماہ کا، 3 سے 4 مہینے میں پہنچ گیا ہوں۔ 3 سے 4 مہینے میں اپنے علاقے خراسان سے بیت اللہ میں پہنچ گیا ہوں۔ اور ہمارے ہاں یہاں لاہور سے جدہ ایئرپورٹ کا سفر 4 گھنٹے 20 منٹ کا ہے، 4 گھنٹے 20 منٹ۔ وہ کہتے ہیں میں 4 ماہ میں خراسان سے بیت اللہ آیا ہوں۔ پھر اس شیخ اور بوڑھے شخص نے کیا کہا انت جیران البیت، تم تو بیت اللہ کے پڑوسی ہو۔ کتنی سفر سے آیا؟ 4 ماہ میں پہنچا۔ اور وہ بوڑھا کیا کہہ رہا انت جیران البیت، تم تو پاس ہی سے آئے ہو، پڑوسی ہو، پاس ہی سے آیا ہو۔ محمد بن یاسین کہتے ہیں میں نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس بوڑھے سے پوچھا، اللہ اکبر۔ بوڑھے نے کہا نہ پوچھو میں کہاں سے آیا۔ کہا بتاؤ تو صحیح کہاں سے؟ اس نے کہا جب میں اپنے گھر سے اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے حج کے ارادے سے چلا تھا تو میں جوان تھا،
جب بیت اللہ میں پہنچا ہوں تو میری داڑھی سفید ہو چکی ہے۔ اللہ، جب میں اپنے گھر سے چلا تھا تو میں جوانی کی بہاروں میں قدم رکھ رہا تھا، میں جوانی کے عالم میں تھا۔ آج میں اللہ کے گھر میں پہنچا ہوں، اتنا لمبا سفر کر کے، پہاڑوں سنگلات وادیوں سے گزر کے آج اللہ کے دربار میں پہنچا ہوں، اور میری جوانی رخصت ہو چکی ہے سفر کر کر کے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے جو آواز دی نا، اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، آؤ اللہ کے گھر کے لیے، اسی کا اثر تھا، اسی کی آواز تھی۔ ابراہیم علیہ السلام آواز دینے لگے۔ مقام ابراہیم ہے، بیت اللہ کے ساتھ ایک پتھر رکھا ہوا ہے، اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں بھی چھپے ہوئے ہیں، اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ جب بیت اللہ کی عمارتیں اونچی ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ پاؤں رکھتے اوپر چلے جاتے، اس کے اوپر پاؤں رکھا، میری طرف دیکھیں، مقام ابراہیم پہ پاؤں رکھا اور وہ پتھر اوپر کی طرف چلا، پہاڑوں کے برابر آیا، بیت اللہ سے اونچا گیا، پہاڑوں کے برابر آیا، پھر میرے اللہ نے زمین کو سمیٹا، زمین کو سمیٹ دیا گیا، اس قریب کر دی گئی، پھر فرمایا ابراہیم اب آواز دو، ابراہیم اب آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذن فی الناس بالحج، اے لوگو حج کے لیے آؤ، لوگو اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اللہ نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب اور پوری دنیا روئے زمین کے خطے پہ گھمایا۔ جتنے زندہ لوگ تھے وہاں پر، جس نے کہا، لوگوں نے کہا لبیک۔ جب آواز آئی ابراہیم کی، آؤ بھائی اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ حج کے لیے، لوگوں کے دلوں میں آواز ٹکرائی، لوگوں نے کہا لبیک۔ کیا کہا؟ آپ بھی کہیں لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ارے حدیث شریف میں آتا ہے جب حاجی حج کا احرام باندھ لے اور عمرہ کرنے والا عمرے کا احرام باندھ لے اور پھر یوں کہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کی وجہ سے ما من مسلم یلبا، جب وہ آواز دیتا ہے اس کے قریب جتنا زمین کا حصہ وہ بھی یہی پڑتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اس کے حاجی کے قریب جتنے پتھر، جتنے حجر اور جتنے درخت، زمین کے جتنے ذرات ہوتے ہیں مشرق اور مغرب اور شمال جنوب میں، حاجی کے برابر سارے لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آواز دی آؤ آؤ، تو جتنے بھی زندہ لوگ تھے کسی نے کہا لبیک، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ ہونے کی حالت میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق ضرور عطا فرمائی۔ اور جو موجود نہیں تھے، ہم نہیں تھے موجود، اور ہم سے پہلے گزرنے والے اور بعد میں آنے والے ہم تو نہیں تھے، ہماری روح عالم ارواح میں جمع تھی، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز کو اٹھایا، عالم ارواح تک پہنچایا، عالم روحوں کو سنایا، روحوں کو آواز آ رہی ابراہیم علیہ السلام کی، اللہ کا گھر بن چکا ہے، آؤ حج کے لیے، آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے۔ اس وقت جن جن روحوں نے کہا تھا لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو زمین پہ آنے کے بعد اپنے گھر میں آنے کی توفیق ضرور عطا فرمائی۔ اور یہ بھی علماء نے لکھا ہے جس روح نے ایک مرتبہ کہا اللہ نے ایک مرتبہ توفیق دی ہے، کچھ مبارک روحیں ایسی تھیں جنہوں نے وظیفہ بنا لیا تھا، وہ بار بار لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے تھے، جس نے جتنی مرتبہ کہا اللہ نے اتنی مرتبہ آنے کی توفیق دی ہے۔ میری گزارش سے سمجھیں لبیک اللہ۔ تو ابراہیم علیہ اور انبیاء بھی، سلسلہ آگے چلاتا ہوں، اور انبیاء نے بھی حج کیا، صرف اس امت کے ذمے نہیں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من حج للہ، جو اللہ کے لیے حج کرے، کس کے لیے بھائی؟ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے، کوئی اور غرض نہ ہو، دکھلاوا مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، مجھے لوگ حاجی کہیں گے، واہ کے لوگ واہ کہیں گے، میرے نام کے ساتھ الحاج لگے گا، لوگ مجھے حاجی کہیں گے۔ فرمایا حج للہ، شہرت مقصود نہیں، دکھلاوا مقصود نہیں، ریا مقصود نہیں، ایک اللہ کا حکم مقصود ہے، ندائے ابراہیمی مقصود ہے، حج للہ، اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق،
اس حج کے اندر کوئی بیہودہ کام نہ کرے، نظر پاک ہو، قلب و جگر پاک ہو، سارے ارکان صحیح ادا کر کے رجع کا یوم ولدت امہ، جب اپنے گھر آتا ہے اللہ ایسے پاک اور صاف کر کے دیتے گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو کے آئے۔ حج للہ، اللہ کے لیے حج کرے، نیت دکھلاوا نہ ہو۔ لاکھوں روپے لگائے ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے، لاکھوں مشقتیں برداشت کی ہیں لوگوں کے دکھلاوے کے لیے۔ ارے ایسا دکھلاوا کپڑے میں لپیٹ کے منہ پہ مار دیا جائے گا جن کے دکھلاوے کے لیے کہا تھا جاؤ ان سے لے لو، میرے پاس تمہارے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر حاجی کو چاہیے نیت درست کر لے، ہر حاجی کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے، ہر جانے والے کو سب سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ صحیح بخاری کی ابتدا کرتے ہیں با کتاب الایمانی، انما الاعمال بالنیات، نیت درست کرو، نیت درست ہو، اللہ کا حکم پورا کرنے جا رہے۔ ارے حدیث شریف میں آتا ہے ایک وقت میری امت پہ ایسا بھی آئے گا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے سلاطین، میری امت کے بادشاہ، میری امت کے امراء حج کریں گے سیر اور تفریح کے لیے۔ یہ قرب قیامت ہوگا، جب قیامت قریب آ جائے گی حج کو حج نہیں سمجھا جائے گا، دکھلاوا، ریاکاری، شہرت مقصود ہوگا، اور میری امت کے سلاطین، بادشاہ، امراء اور مالدار لوگ صرف سیر و تفریح سمجھیں گے حج کو۔ یہ میرا حکم ہے، حکم کو پورا کیا جائے۔ نمبر 2، میری امت کا مالدار طبقہ حج کو تجارت کا ذریعہ بنا لے گا، تجارت، حج کو تجارت سمجھیں گے لوگ، تجارت کریں گے۔ یہ حج تجارت کے لیے نہیں ہے، اللہ کے لیے ہے۔ نمبر 3، میری امت کے فقراء، امت کے محتاج، قرب قیامت میں ایسا ہوگا حج کریں گے لیکن سوال کرنے کے لیے، مانگنے کے لیے لوگوں سے وہاں جائیں گے، سوالیہ انداز ہوگا، ہاتھ اٹھا کے لوگوں سے مانگیں گے۔ یہ ایسے حج اللہ کی نزدیک مردود ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے میری امت کے علماء، میری امت کے مفتیان، میری امت کے صوفیاء حج کریں گے شہرت کے لیے۔ ایسی شہرت، ایسا دکھلاوا اور ایسا پیسہ اٹھا کے منہ پہ مار دیا جائے گا، کوئی ضرورت نہیں۔ حج للہ، اللہ کے لیے حج کریں۔ ارے حدیث شریف میں آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب میدان عرفات میں حاجی چلا جائے اور حج کے لیے اس وقت میدان عرفات میں جب حاجی موجود ہوتے ہیں، حج کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالی اتنے انسانوں کو جہنم سے، ان حاجیوں کی برکات سے، اور ان حاجیوں کو، اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ پورے سال میں کسی ایک دن بھی اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتے۔ انہو لیدنو، اللہ خاص رحمتوں کے قریب ہوتے ہیں، اللہ رحمتوں سے قریب ہوتے ہیں، اور قریب ہونے کے بعد باہا بہم الملائکہ، فرشتوں پہ فخر کرتے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے، یہ دیکھو میری کمزور بندیاں، یہ دیکھو میرے ضعیف سفید داڑیوں والے لمبے لمبے سفر کر کے، پرا گندہ حال، بال بکھرے پڑے، دیوانہ وار آئے گئے، اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا میں نے ان تمام کے گناہوں کو معافی کا قلم پھیر کر نیکیوں سے بدل دیا۔ فرشتے ایک اور جملہ کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ ان میں فلانا بھی موجود ہے، فلانی عورت بھی موجود ہے، اللہ یہ شخص پاپی اور مجرم ہے، اللہ یہ عورت اتنی گنہگار ہے۔ میرے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ ذُنُوبُكَ إِلَىٰ عِنَانِ السَّمَاءِ، میرے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، آج ان کے گناہ آسمان کی چھت کو بھی جا لگے، آج ان کے گناہ آسمان سے اترنے والی بارش کے قطرات کے برابر ہو جائیں، آج ان کے گناہ زمین کے ذرات کے برابر بھی ہو جائیں، آج ان کے گناہ زمین پہ موجود درختوں کے پتوں کے برابر بھی ہو جائیں، میں نے تمام کو معاف کر دیا ہے، کسی ایک سے بھی سوال نہیں ہے۔ جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، قد مغفور اللہ، تمہیں بالکل معاف کر دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے جب حاجی میدان عرفات میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، شیطان پہلی مرتبہ جب بدر کا مقام تھا، رسول اللہ 313 کو لے کر بدر میں اترے ہوئے تھے، اور بدر پہ صحابہ کی اللہ نے مدد اتاری، تو شیطان نے مٹی اٹھا کر اپنے جو نا وہ سر میں ڈالی اور واویلا اور ماتم کیا۔
دوسری مرتبہ جب شیطان کو دکھ اور درد ہوا، جب حاجی عرفات کے میدان میں جا کے اور روتا اور چلاتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، تو شیطان اپنے سر پہ مٹی ڈالتا ہے، ہائے میں برباد ہو گیا، ساری زندگی میں نے اس سے گناہ کروائے، آج یہ اللہ کے گھر میں اور میدان عرفات میں آ گیا ہے، ایک رحمت کا جھونکا آئے گا، سارا پاک اور صاف کر کے چلا جائے گا اس کو۔ حدیث شریف میں آتا ہے، ایک صحابی ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی مجھے بیعت کر لے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا، بیعت ہو جاؤ۔ بیعت کرنے کے لیے ہاتھ کیا، صحابی نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا، ہاتھ پیچھے کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میری ایک شرط ہے، مسلمان ہونے سے پہلے میری ایک شرط ہے، میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں، میں نے جتنا بھی حالت کفر میں گناہ کیے سارے معاف ہو جائیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر تجھے پتہ نہیں، الاسلام یہدم ما کان قبلا، پہلا جملہ میرے پیغمبر نے کہا جب بندہ کافر ہو اور کلمہ پڑھ لے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2 میرے پیغمبر نے فرمایا الہجرت یہدم ما کان قبلا، ہجرت سے پہلے، جیسے صحابہ نے مکہ سے مدینہ کی، ہمارے بڑوں نے ہندوستان سے پاکستان کی، کسی نے کہیں الہجرت تہدم ما کان یہدم ما کان قبل، ہجرت سے پہلے جتنے گناہ ہوتے اللہ سارے معاف فرما دیتے۔ تیسرا جملہ میرے پیغمبر نے فرمایا الحج یہدم ما کان قبل، حج کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے ہیں حج کے بعد اللہ سارے معاف فرما دیتے۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب حاجی سے ملو مر بالمصاح سلم علیہ، حاجی واپس آئے مصافحہ کرو، سلام کرو، مصافحہ کرو اور اس سے کہو ان یستغفر ہمارے لیے استغفار کی دعا کرے۔ اور حاجی کیوں؟ مغفور اللہ، پاک اور صاف ہو کے آیا ہوتا ہے، اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے ایک حاجی 400 گھرانوں کی سفارش کرے گا۔ کتنے لوگوں کی بھائی؟ 400 گھرانے کی، 400 قبیلوں کی۔ اسی صحابی کو شک ہے حضور نے 400 گھرانے کہا یا 400 افراد کہا، اسی روایت کا دوسرا ٹکڑا 400 افراد کی بخشش کا ذریعہ حاجی بنے گا، 400 گھرانوں کی بخشش کا ذریعہ بنے گا۔ حاجی کو اپنا مقام سمجھنا چاہیے۔ نمبر 2 وقت زیادہ ہو گیا، دوسری بات جس کے ذمے حج فرض ہو پھر جائے نہیں، سہولت موجود ہو، پیسہ موجود ہو، رکاوٹ کوئی نہیں، صحت بھی ہے، مال بھی ہے، پیسہ بھی ہے، آنے جانے کی ٹکٹ بھی، ساری سہولتیں موجود ہیں، پھر بھی نہیں جاتا تو یاد رکھنا میرے پیغمبر نے فرمایا ان کان یہودیا او نصرانیا، مجھے کوئی فکر نہیں چاہے وہ یہودی ہو کے مر جائے چاہے عیسائی ہو کے مر جائے، یہودی ہو کے مرے چاہے عیسائی ہو کے مرے، جس کے پاس سہولتیں پھر نہیں جاتا، پھر ڈر لگتا ہے جاتے ہوئے۔ حدیث شریف میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ساری سہولتیں موجود ہوتے ہوئے نہ جائے، بروز قیامت اٹھے گا تو ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا، ہوتے ہوئے نہیں جاتا، بروز حشر اٹھے گا ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا۔ بعض علماء کا نظریہ یہ ہے اگر ہمیں پتہ چل جائے، تابعین علماء کا، کہ اگر کسی بندے کے ذمہ حج فرض تھا، ساری سہولتیں پھر بھی نہیں کیا، وہ جنازے میں بھی شریک نہیں ہوتے تھے، جنازے میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ بندہ حج نہ کرنے سے کافر نہیں ہوتا، لیکن عقیدے کے طور پہ کافر نہیں ہوتا، لیکن حج فرض ہونے کے پھر نہ کرنا عمل کافرانہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آخری بات حدیث شریف میں آتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس کے ذمے حج فرض تھا، جس کے ذمے زکوٰۃ فرض تھی، چاہے وہ مرد چاہے وہ عورت، اس مرد نے اس عورت نے جس کے پاس زکوٰۃ فرض زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض نہیں کیا، جب موت آتی ہے تو عند الموت سأل الرجعۃ، وہ موت کے وقت اللہ سے سوال کرتا ہے یا اللہ اب سارا میری نظروں کے سامنے کھل گیا ہے، اب مجھے واپس اجازت دے دے چلا جاؤں، حج بھی کر کے آؤں گا زکوٰۃ بھی دے کے آؤں گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اللہ اب جانے دے واپس، لیکن کیا آواز آئے گی؟ اب عذاب سامنے نظر آ رہا، آخرت سامنے نظر آ رہی، اب وقت نہیں ہے، وقت ختم ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اور جہاں تک یہ عورت آواز جا رہی ہے عورتوں تک جن کے ذمہ حج فرض، جن کے ذمہ زکوٰۃ فرض، ایسا نہ ہو کہ بوقت موت ہمیں شرمندگی ہو،
بوقت موت ہم شرم کے مارے اللہ سے کچھ مانگ رہے ہو اور پھر ہمارا سوال پورا نہ کیا جائے، ابھی وقت ہے اپنے ان سوالات کو پورا کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام احکام کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔